مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک بار پھر آپ کا پسندیدہ پروگرام روحانی علاج سلسلہ لیے حاضر ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الکریم بہت سارے اوراد و وظائف اور اعمال سیکھنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ ہو سکے تو جو اوراد و وظائف بیان کیے جائیں اسے توجہ سے سنیں، یاد رکھنے کی کوشش کریں، ہو سکے تو لکھ بھی لیں، انشاءاللہ بعد میں بھی آپ کو یہ اوراد و وظائف فائدہ پہنچائیں گے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز اتاری، جو ماشاءاللہ اس شعبے کے ہیڈ بھی ہیں اور ہمیں بڑے پیارے اوراد و وظائف بتاتے ہیں، آخر میں دعا بھی کرواتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آخر میں دکھیاری امت کی غم خواری اور خیر خواہی کے جذبے کے تحت جو ہے وہ اجتماعی طور پر دعا بھی کروائی جاتی ہے۔ تو آپ اس پروگرام میں شامل رہیں گے تو اوراد و وظائف کے ساتھ ساتھ اجتماعی دعا میں شامل ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ ہم مرحبا کہتے ہیں اعجاز بھائی کو، اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا قبول فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین آگے بڑھتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کرے کہ ہم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والے بنیں۔ آپ دیکھیں ایک ہی بار درود پڑھیں 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا انشاءاللہ اس پر اتنا زیادہ رحمتوں کا نزول ہوگا۔ حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہیں فائدہ پہنچائے اس کے حریص بن جاؤ، اللہ پاک سے مدد مانگو اور عاجز نہ بنو۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جو چیز تم کو دینی فائدہ پہنچائے، جو چیز تم کو دینی فائدہ پہنچائے اس میں قناعت نہ کرو، خوب حرص کرو، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، مگر اپنی کوشش پر بھروسہ نہ کرو، اللہ پاک پر توکل کرو، اسی سے مدد مانگو۔ خیال رہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، دنیاوی چیزوں میں، دنیا کے معاملات میں صبر و قناعت اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی درجے پر پہنچ کر قناعت نہ کر لو، مزید آگے بڑھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یعنی ترجمہ کنز العرفان، تو نیکیوں کی طرف دوسروں سے آگے بڑھ جاؤ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، کتنی خوبصورت بات سیکھنے کو ملی کہ دنیا کے معاملے میں تو صبر بندہ کرے، قناعت سے کام لے، لیکن جب بات آ جائے آخرت کی، جب بات آ جائے نیکیوں کی، ان کاموں کی کہ جس کو کرنے پر رب کا قرب ملتا ہے، جنت ملتی ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے، تو پھر اب ان کاموں میں قناعت نہ کریں، اس میں حرص بڑھائے، گریڈ، لالچ بڑھائے، تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے دنیاوی مصائب سے بھی نجات ملے گی، مشکلات بھی آسان ہوں گی، اور انشاءاللہ الکریم آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دنیا کی لالچ سے بچائے اور نیکیوں کی لالچ نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین بڑھتے ہیں سوالات کی طرف، دیکھتے ہیں عاشقان رسول نے ہم سے کہاں سے رابطہ کیا ہے۔ جی سوال چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحانی علاج سلسلے میں میرا یہ سوال ہے
کہ حافظے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعجاز بھائی حافظہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، کیا بتائیں گے؟ ابتداءً عقل بڑھانے والے عمل کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں. جی. حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں انسان کی عقل کو بڑھاتی ہیں. اس میں سب سے پہلی چیز آپ فرماتے ہیں کہ فضول باتوں سے پرہیز کرنا، کیا بات، یہ عقل کو بڑھاتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا، سبحان اللہ. یہ بھی عقل کو تیز کرتا ہے، عقل کو بڑھاتا ہے. تیسری چیز آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہنا. زبردست. اور چوتھی چیز آپ نے فرمائی کہ اپنے علم پر عمل کرنا. تو یہ 4 چیزیں ناظرین اپنا لیں، انشاءاللہ عز و جل عقل میں اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ. کچھ روحانی علاج بھی عرض کرتا ہوں جس سے عقل بڑھے گی، قوت حافظہ مضبوط ہوگا. رات میں سونے سے پہلے یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام 3 مرتبہ جی. 3 باداموں پر اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر دم کر دے. ٹھیک ہے. ایک بادام اسی وقت کھا لے، ایک بادام صبح ناشتے میں کھا لے، اور ایک بادام یہ دوپہر میں کھا لے. صحیح. یوں ایک دن یہ عمل کرنا ہے. پھر اب دوپہر تک یہ عمل ہوا، 3 بادام استعمال ہو گئی. اب جو رات آئے گی پھر اس میں اسی طرح 3 بادام پر 3 مرتبہ یا ذل جلال والاکرام اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے. جی جی. اور اسی انداز سے بادام کو استعمال کرے کہ ایک اسی وقت کھا لے، ایک دوسرے دن ناشتے میں، اور ایک دوپہر کے کھانے کے بعد. 21 دن تک یہ کنٹینیو عمل کرنا ہے. روز 3 باداموں پر الگ سے دم کرنا ہے، اور اس طرح 21 دن یہ کنٹینیو عمل کرے. اگر کوئی دن رہ جائے جی. تو پھر آنے والا دن پھر سے یہ پہلا دن ہوگا. اچھا. اب اگر بچہ ایسی حالت میں ہے کہ وہ خود پڑھ سکتا ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ وہ بچہ خود پڑھیں جس کا قوت حافظہ کمزور، یا بڑے بھی عمل کر سکتے ہیں. اگر وہ ایسا ہے کہ وہ یہ عمل نہیں کر سکتا ہے یا الفاظ تلفظ درست نہیں ادا کر سکے گا تو گھر کا کوئی اور فرد بھی پڑھ کر یہ عمل کر سکتا ہے. ایک عمل تو یہ ہے کہ 21 بار یا علیمو، یا علیمو، یا علیمو 21 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر پانی پر دم کر کر 40 دن نہار منہ، نہار منہ کا مطلب کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے اسے استعمال کرے. انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ روشن ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو آپ نے سماعت فرمایا حافظہ مضبوط کرنے سے متعلق بڑے پیارے وظائف بھی اور کچھ مدنی پھول بھی. اچھا، میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں آپ ہمارے ناظرین کو یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ حافظہ کمزور ہونے کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہوں گی. کون سے ایسے کام نہ کریں کہ جس سے حافظہ ہمارا کمزور ہو جائے؟ ایک جگہ روایت میں یہ ہے کہ گناہوں سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا. اور بعض جگہوں پہ تو یہ بھی ہے کہ بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے. شرمگی جگہ دیکھنے سے بھی قوت حافظہ کمزور ہوتا ہے. پھر اب جو چیزیں بیان کی ہیں، جو 4 چیزیں عقل کو بڑھانے والی ہیں، اس کے برعکس کوئی عمل کرے، فضول کاموں میں لگا رہے، فضول باتوں میں لگا رہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی عقل کمزور ہو. صحیح. قوت حافظہ جس کو بڑھانا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں. جی. انشاءاللہ عز و جل قوت حافظہ اس کا مضبوط ہوگا. ماشاءاللہ. الحمدللہ. ناظرین اکرام، دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا پیارا ڈپارٹمنٹ ہے جو مکتبۃ المدینہ کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں سے حافظہ مضبوط کیسے ہو اس نام سے ایک بڑی شاندار کتاب بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں اور آن لائن منگوا بھی سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے. جی بڑھتے ہیں آگے اگلی کال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد احمد نگر مہاراشٹر سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ 4-5 سال ہو گئے شادی کو، لیکن کوئی اولاد وغیرہ اب تک نہیں ہوئی، تو برائے مہربانی اس کے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائے. اولاد کے لیے روحانی علاج ارشاد فرما دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمائے. آمین. 2 روحانی علاج عرض کرتا ہوں. یہ عمل آپ روزانہ اپنے معمولات میں شامل کر لیجئے. آپ بھی کریں،
آپ کے گھر والے بھی یہ عمل کریں، گھر والے سے مراد آپ کی بیوی بھی یہ عمل کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اولاد کی نعمت سے نوازے جائیں گے۔ عمل یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ الکریم اولاد کی نعمت نصیب ہوگی۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ یا اولو یا اولو یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ جو یا اولو والا عمل ہے یہ 40 دن کنٹینیو کرنا ہے، اور جو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عمل عرض کیا ہے یہ آپ کی مراد پوری ہونے تک کرے۔ اول آخر دونوں عمل کے درود شریف ضرور پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، انشاءاللہ اولاد نصیب ہو جائے گی۔ انشاءاللہ الکریم۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں الطاف عرض کر رہا ہوں رتنا گیری سے۔ عرض یہ کرنا تھا کہ آج ہر کوئی بیمار، نیک عمر پا کر بیمار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی بیماری لگی ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، کوئی ڈائبٹیز کا، کوئی ہارٹ کا، کوئی کینسر کا۔ ابھی اللہ کی رحمت سے میں تو ٹھیک ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی خفیہ تدبیر میں کیا ہے۔ میں جس طرح لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بہت شدید بیمار ہو کر پھر دوائیاں کھا کر اتنا پرہیز کر کے پھر وہ اس دنیا سے جا رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی کوئی بیماری مجھے نہ لگے، اللہ خیر و عافیت کا معاملہ میرے ساتھ فرمائے۔ تو کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دے کہ ایسی موذی بیماری زندگی میں کبھی نہ لگے، خیر و عافیت کے ساتھ زندگی گزر جائے اور عافیت والی شہر مدینہ میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ الطاف بھائی تھے رتنا گیری سے، اللہ کریم رحمت کی نظر فرمائے آمین۔ اور ہم سب کو ہر اس بیماری سے بچائے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہو۔ اللہ ہم سب کے لیے عافیت کا معاملہ فرمائے۔ جی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جیسے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ یہ دن میں کسی بھی ایک وقت، بہتر یہ ہے کہ ان اوقات کو منتخب کرے جن اوقات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے غروب آفتاب کے وقت میں دعائیں قبول ہونے کی بھی روایت موجود ہے، اور شب جمعہ یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی صبح صادق سے پہلے کا وقت جو تہجد کا وقت کہلاتا ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ پھر صالحین کی مجلس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو ایسی مجالس میں جانا ہو یا یہ اوقات جب انہیں میسر آئے تو ان اوقات میں 100 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع، یہ 100 مرتبہ اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی حاجت کی دعا کرے۔ یہی دعا کر لے کہ مجھے ایسی موت نصیب ہو جو مدینے میں ہو اور خیر و عافیت کے ساتھ شہادت والی موت نصیب ہو۔ یہ دعا بھی کریں کہ بیماری سے بستر مرگ پر تڑپتے ہوئے موت نہ ملے، خیر و عافیت کے ساتھ موت ملے، اس کی دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ الکریم ضرور کرم ہوگا۔ انشاءاللہ الکریم، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ ناظرین اکرام، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک خاص وظیفے کا۔ جی ہاں ناظرین، ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس سیگمنٹ میں ہم جو ہے ہر ایپیسوڈ میں ایک خاص وظیفہ، آج کا خاص وظیفہ، اس نام سے وظیفہ انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کے خاص وظیفے میں کون سا وظیفہ بیان کیا جانے والا ہے۔ ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، اور جو گناہوں کی طرف جاتے ہیں کہ شیطان بہکا کر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور گناہ کے متعلق یہ لکھا ہے کہ گناہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان جو بہت قیمتی ہیں یہ بھی سلامت رہیں اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر میں اپنی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، تو اسے چاہیے کہ آج دیے جانے والے وظیفے کو اپنے معمولات میں شامل کرے۔ انشاءاللہ
اس کی برکت سے شیطان کے شر سے محفوظ رہیں گے اور ایمان بھی سلامت رہے گا۔ عمل کیا ہے؟ ہر نماز کے بعد، پانچوں نمازوں کے بعد 7 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ برکتیں جو بیان کی گئی وہ نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ نے آج کا خاص وظیفہ سماعت فرمایا۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد شاداب رضا قادری جھارکھنڈ دھنباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کو نظر لگ جاتی ہے، چاہے وہ بچے کو ہو یا بڑے اسلامی بھائی کو ہو، تو نظر بد کا علاج کیا ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اللہ اللہ، جھارکھنڈ سے کال تھی۔ نظر بد سے حفاظت کے کچھ اوراد و وظائف۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے، چاہے بڑا ہو یا بچہ ہو، تو کوئی اس کا پہچان والا یا اس کے رشتہ دار میں سے یا اس کے والدین میں سے اس ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر، اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور پہلی مرتبہ جب یہ سورت پڑھے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کر پہلے جس کو نظر لگی ہیں اس کے سیدھے گال پر دم کر دے، پھر بسم اللہ شریف کے ساتھ یہی سورۃ الکوثر ایک بار پڑھ کر اس کے الٹے گال پر دم کر دیں، پھر یہی سورۃ الکوثر بسم اللہ شریف کے ساتھ تیسری مرتبہ پڑھ کر اس کے پیشانی پر دم کر دیں۔ تیسری مرتبہ جب سورۃ الکوثر پڑھیں گے تو آخر میں پھر سے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں اور پھر پیشانی پر دم کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل نظر بد ختم ہو جائے گی۔ ایک گھریلو علاج جسے ٹوٹکا بھی کہتے ہیں، یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو 7 عدد لال سوکھی ہوئی مرچ ایک ساتھ ساتوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر جس کو نظر لگی ہیں اس کے سیدھے کندھے سے کلاک وائز، گھڑی کی سوئی جس سمت گھومتی ہیں اس سمت گھما کر سیدھے کندھے پر لے آئے۔ یہ پہلا چکر مکمل ہوگا، اسی طرح 7 چکر مکمل کر لیں، پھر پیچھے کی جانب سے یعنی پیٹھ کی طرف سے اسی طرح کلاک وائز گھماتے ہوئے 7 چکر مکمل کر لیں اور اسے توے یا چولہے وغیرہ پر رکھ کر اس مرچیوں کو جلا دیں۔ اگر مرچیاں جب پہلی مرتبہ نظر اتارنے کے بعد میں جب آپ جلائیں گے تو مرچی جلنے کی جو بو ہوتی ہیں، اگر وہ بو آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ نظر اتر گئی، دوبارہ عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، اور اگر پہلی مرتبہ میں بو نہ آئے تو دوسری مرتبہ پھر عمل کریں، دوسری مرتبہ میں اگر بو نہیں آتی ہے تو تیسری بار یہ عمل کر لیں۔ تو اس طرح اگر عمل کر رہے ہیں 3 بار بھی ہو گیا یا 4 بار ہو گیا، بو نہیں آ رہی ہیں، تو 7 مرتبہ یہ عمل دہرا لیں۔ انشاءاللہ عز و جل 7ویں مرتبہ میں نظر اتر جائے گی۔ یہ عمل 7 مرتبہ دہرانا چاہے ایک دن میں کر لیں یا ایک دن ایک بار کر لیں تب بھی چل جائے گا۔ یہ تو ہوا کہ کسی کو نظر لگ جائے تو نظر اتارنے کا طریقہ، لیکن میں ایک ایسا بھی عمل عرض کر دیتا ہوں کہ یہ عمل کو آپ اپنے معمولات میں شامل کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بری نظر سے، آفت و بلا سے انشاءاللہ آپ بچے رہیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مبارک نام یا مہیمنو 29 بار 29 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر اپنے پورے بدن پر دم کر لیں، یا پھر اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر دم کر کے سارے بدن پر ہاتھ پھیر لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آفت و بلا سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بھی اپنے کچھ مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں، میں بھی کچھ وظائف حاصل کرنا چاہتا ہوں، پریشانی تو میرے ساتھ بھی ہے، مسائل تو میرے ساتھ بھی ہے، میں کیسے رابطہ کروں، میں اپنی بات کیسے پہنچاؤں، تو فکر نہ کریں، اٹھائیں فون، نیچے نمبر نظر آ رہے ہوں گے، وائس بھیج دیں، میسیج بھیج دیں۔ بہتر ہوگا کہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ رابطہ کر لیں، اور چاہیں تو ویڈیو پیغام بھی دے سکتے ہیں، لیکن شارٹ کٹ میں اگر آپ اپنی بات بیان کریں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے تو امید ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں کسی پروگرام میں انشاءاللہ اسے شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی اگلا سوال دیجیے گا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میں حبیب الرحمن اتاری سوازی لینڈ سے. حضور آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ داہنا آنکھ پھرکتا تو بولا جاتا ہے کہ یہ اچھی علامت ہے اور کچھ خوشخبری ملنے کی علامت ہے. جب بایاں آنکھ پھرکتا تو بولا جاتا ہے کہ یہ کچھ ناگہانی آفات و بلیات آنے کی علامت ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے حوالے سے ارشاد فرمائی. جی کیا فرمائیں گے اعجاز بھائی؟ بعض کی تو آنکھ پھڑکتی رہتی ہے، تو کیسے لیں گے اس کو؟ یہ عوام میں بہت مشہور ہیں جی جی کہ سیدھی آنکھ پھڑکتی ہیں تو وہ اس کو یوں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سیدھی آنکھ پھڑک رہی ہے تو کچھ خوشخبری ملے گی. اس کو اچھا شگن لینا بھی کہہ سکتے ہیں. اور الٹی آنکھ اگر پھڑکتی ہیں تو اس کو برا شگن لیتے ہیں کہ کچھ خرابی ہوگی، کچھ نقصان ہوگا، کچھ آفت آئے گی. تو آنکھوں کے پھڑکنے کی ویسے شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں یہ فرمایا، اس حوالے سے سوال کیا گیا تھا تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی سیدھی آنکھ پھڑکنے پر اچھا شگن لیتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اچھا شگن لے سکتے ہیں. خیر ویسے شریعت میں اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. ہاں اگر پھر بھی کسی کو ایسا شک و شبہ ہے کہ کوئی برا نہ ہو جائے، اسے چاہیے کہ وہ یہ عمل کر لے. ویسے اس وسوسے میں نہیں پڑنا چاہیے کہ الٹی آنکھ پھڑک رہی ہیں تو میرے ساتھ کچھ برا ہوگا. بعض لوگ تو الٹی آنکھ کے پھڑکنے کے بعد وہ بے چین ہو جاتے ہیں نا، بعض پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اب صبح سے آنکھ الٹی والی پھڑک رہی ہے، پتہ نہیں آج کیا برا ہونے والا ہے. جی تو اس طرح کا ذہن میرا خیال ہے نہیں رکھنا چاہیے. نہیں رکھنا چاہیے بالکل. ہاں لیکن اپنی حفاظت کے اقدامات بندہ کر سکتا ہے. بالکل تو اگر کوئی اپنی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ عصر کے وقت میں آپ جو توقیت دانوں نے جو نظام الاوقات نمازوں کے بنائے ہیں اس میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں وہاں دیکھ لیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے. تو یہ پورا ایک ڈیوریشن ہے وقت کا. اس دوران میں 7 مرتبہ یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ آفتوں سے آپ محفوظ رہیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے. جی اگلا سوال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام غوث بالا گھاٹ سے عرض کر رہا ہوں. میری عرض یہ ہے کہ کئی دن سے مجھے الٹی آ رہی ہیں، کھانے میں کمی بھی آ گئی ہے، کھانا کم ہو گیا، کھانا خوراک کم ہو گئی ہے. اس کے باوجود کھانا دیکھتے یا کھانے کے 5-10 منٹ بعد جی گھبرانے لگتا ہے، الٹی جیسی آنے لگتی ہے. علاج عطا فرمائیں. اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے. بالا گھاٹ سے کال اپنے سماعت فرمائی. وومٹ کا پرابلم ہے جسے اس طرح کی تکلیف ہے، سب سے پہلے تو میں ایک مشورہ دوں گا، ناظرین کے لیے بھی یہ مشورہ ہے جی جنہوں نے سوال کیا تھا، سائل کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی انڈیا کی ہماری ایک سروس ہے، آن لائن استخارہ سروس. اچھا آپ نیچے نمبر دیکھ رہے ہوں گے. اس نمبر پر آپ صبح 8 بجے سے لے کر رات 12 بجے تک ہماری یہ سروس آن رہتی ہیں. آپ اس سروس پر کال کر کر اپنے پریشانی کا ایک بار استخارہ کروا لیں. استخارہ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ استخارہ کا جو جواب ہوتا ہے اس سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو جواب دیا گیا ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. استخارہ سے یقینی علم نہیں حاصل ہوتا. تو آپ ایک مرتبہ استخارہ اپنا کروا لیں. آپ نیچے سے نمبر نوٹ فرما لیں اور آپ جو بھی آپ کو جواب دیا گیا ہے، اگر آپ کے یہاں علاقے میں دعوت اسلامی کا روحانی علاج کا تعویذات کا بستہ اگر لگتا ہے تو آپ وہاں سے جا کر تعویذات بھی حاصل کر لیں. کسی اچھے ڈاکٹر کو آپ چیک بھی کروا لیں. اور آپ کے علاقے میں اگر روحانی علاج کا بستہ نہیں لگتا ہے تو آپ ایک نیا نمبر اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے. آپ اس نمبر پر ہمیں اپنا پرابلم ٹیکسٹ میسیج کی صورت میں واٹس ایپ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ ہم آپ کو تعویذات بھیج دیں گے. البتہ میں آپ کو ایک روحانی علاج عرض کرتا ہوں، آپ یہ روحانی علاج کر لیں. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو شفا مل جائے گی.
عمل یہ ہے پارہ 23 سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 77. یہ آیت مبارکہ اولم یرل انسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، یہ آیت مبارکہ آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں اور اس کاغذ کو پانی کی بوتل میں ڈال کر اس کا پانی کچھ دن استعمال کریں. انشاءاللہ عز و جل آپ کو وومیٹنگ ہونا، قے آنا یہ بند ہو جائے گی. یاد رہے کہ جب آپ یہ آیت مبارکہ کو لکھو گے تو اس میں جو دائرے والے حروف ہیں جیسے میم ہیں، پھر خلقناہ میں ہا ہے، اس طرح اور بھی آگے آئیں گے، نطفۃ میں طا ہے، تو یہ دائروں کو کھلا رکھیں، تب یہ تعویذ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ بھی دے گا. آپ یہ عمل کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ الکریم. ناظرین، ایک مشورہ اور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. بیماریوں، پریشانیوں اور دیگر بہت سارے مسائل کے حل کے لیے اوراد و وظائف ہمیں کرنے بھی چاہیے، اور اس کی اپنی برکتیں اور فیضان ہیں، اس کی بہاریں ہیں، فوائد ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک مشورہ ہے، اگر آپ اب تک کسی پیر کامل کے دامن سے وابستہ نہیں ہیں، یعنی اگر آپ مرید نہیں ہیں، تو بہت بہتر ہوگا کہ آپ اس دور کے ولی کامل، شیخ کامل، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، کہ آپ یعنی مولانا محمد الیاس قادری صاحب سلسلہ قادریہ رضویہ میں بیعت فرماتے ہیں، غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا، بلکہ یہاں تک آپ کا ارشاد ملتا ہے کہ میں اس وقت تک جنت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کرا لوں. سبحان تو اس میں اتنے سارے فوائد ہیں، دین و دنیا کی بھلائیاں ہیں. تو نفس و شیطان بھی رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں، پہلے تو اس لائق تو بن جا، تو کامل بن جا، پہلے باعمل بن جا، پھر مرید بن جانا. تو یہ نفس و شیطان کا ایک زبردست اور کامیاب ترین وار ہے کہ جس کام اور جس عمل کی برکت سے اللہ والوں کا فیض ملتا ہے اور نیک اعمال کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس میں وہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے. میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ اسی نمبر پر، جس نمبر پر آپ تعویذ کے لیے رابطہ کریں گے، اسی نمبر پر اگر آپ چاہیں تو آپ کا، بلکہ میرا مشورہ ہے کہ آپ اور آپ کے گھر کے جتنے افراد ہیں ان سب کے نام مرید کرنے کے لیے آپ ٹیکسٹ میسج کر دیجئے. انشاءاللہ الکریم انہیں سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں داخل کیا جائے گا، اور انشاءاللہ مرید ہونے پر انہیں اللہ پاک نے چاہا تو بائی پوسٹ مرید ہونے کا جو مکتوب ہوتا ہے وہ بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی. اللہ پاک ہم سب پر نظر رحمت فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سمیع اللہ، کرناٹکا جمکھنڈی سے. میرا روحانی علاج کے سلسلے میں یہ سوال ہے کہ جگہ وغیرہ اگر کوئی دعوت اسلامی کو دینا چاہ رہا ہوں، اور اگر اس کے پلاٹس ہوں اور وہ بیچ کر دینا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے اگر کوئی روحانی علاج کے ذریعے علاج کیا جائے، یعنی کوئی وظیفہ وغیرہ یا پھر اس کا کوئی عمل ہو کہ وہ پلاٹس وغیرہ جلدی بک جائیں اور وہ رقم جو ہے وہ دعوت اسلامی کو دینے والے کی نیت ہے کہ وہ دعوت اسلامی دے دیں، تو وہ پلاٹس بیچنے کے لیے، جگہ بیچنے کے لیے اس کے لیے کیا عمل کیا جائے، اس کے بارے میں جو آپ ارشاد فرمائیے گا. جزاک اللہ خیر. آمین آمین وإیاکم. سب سے پہلے تو میں وہ عاشق رسول جنہوں نے اپنی جگہ بیچ کر دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں خرچ کرنے کی نیت کا اظہار کیا ہے، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ بڑی پیاری نیت آپ نے کی ہے. اللہ کریم آپ کی اس نیت کی برکتیں اور فیضان عطا کرے، اور وہ جگہ جو بیچ کر آپ دعوت اسلامی کے کاموں پر خرچ کرنا چاہتے ہیں اس کام میں غیبی مدد فرمائے. اور اس نیت کے ذریعے سے میں دیگر ناظرین کو بھی عرض کروں گا، الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت انڈیا میں تقریباً 50 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس الحمدللہ جاری و ساری ہیں. اور ان کے مقاصد کیا ہیں؟ ان کے مقاصد یہی ہیں کہ ہمارے سماج سے برائیاں ختم ہو، نیکی کی دعوت عام ہو، برے کام چھوڑ کر لوگ نیک اعمال کی طرف آ جائیں، جنت کی تیاری کرنے والے بن جائیں. تو اس کے لیے ہم الحمدللہ سوشل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں، نیکی کی دعوت بھی دیتے ہیں، اسکول بھی چلاتے ہیں، اور بھی بہت سارے دینی اور فلاحی کام کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. تو دیگر عاشقان رسول سے بھی عرض ہے کہ اگر آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کے ان کاموں میں
مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں، جگہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی اعجاز بھائی، کیا مشورہ دیں گے آپ اور کیا وظیفہ بتائیں گے؟ یہ تو انہوں نے خاص ایک پلاٹ کے لیے عمل مانگا ہے۔ ویسے جو عمل ابھی ہم عرض کریں گے، یہ عمل ایسی چیز جو بندہ بیچنا چاہتا ہے وہ بک نہیں رہی ہے۔ کوئی فون بیچنا چاہتا ہے، کوئی گھر بیچنا چاہتا ہے، کوئی پلاٹ، کوئی گاڑی، جو بھی چیز اپنی فروخت کرنا چاہتا ہے اور اگر وہ بک نہیں رہی ہے تو ان سب کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، یہاں سے یہ آیت مبارکہ سٹارٹ ہوتی ہیں اور وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ یہاں پر ختم ہوتی ہیں۔ یہ مکمل آیت مبارکہ کو میں نے صرف شروعات کا اور آخری کی آیت کا حصہ پڑھا ہے، آپ کو مکمل آیت پڑھنی ہے، اور جو چیز آپ فروخت کرنا چاہتے ہیں، جیسے سائل نے اپنا پلاٹ فروخت کرنے کے حوالے سے کہا ہے، تو اپنے پلاٹ پر یہ دم کر دے، انشاءاللہ عز و جل ان کے پلاٹ اچھی قیمت میں بک جائیں گے۔ یعنی اب یہ تو ایک ان جنرل سب کے لیے مطلب کام لگ گیا نا مدنی پھول اور وظیفہ۔ کوئی گاڑی بیچنا چاہتا ہے، کوئی بنا ہوا مکان بیچنا چاہتا ہے، جو بھی چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کام بن نہیں رہا ہے، اللہ پاک نے چاہا اس وظیفے کی برکت سے یہ جلد بکے گا بھی اور انشاءاللہ اچھے دام میں بکے گا انشاءاللہ الکریم۔ ناظرین اکرام، اب ہمارے اس پروگرام کا وقت بھی مکمل ہوا۔ اللہ کریم ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ آئیے مل کر اپنے لیے اور عاشقان رسول کے لیے اجتماعی دعا کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے، کیا پتہ کس کی آمین سے بیڑا پار ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام، اللہم اجرنا من النار۔ آمین یا اللہ پاک ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما دے۔ آمین۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، لیکن تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی ہمارا پالن ہار ہے۔ اے مولا یقیناً گناہ بھی تو ہی بخشنے والا ہے۔ یا اللہ تو ہی جنت و دوزخ کا مالک ہے۔ اے رحیم رب ہم سب کے گناہ معاف فرما دے۔ آمین یا اللہ ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے۔ آمین ہمارے والدین کی بے حساب مغفرت فرما، آمین بھائی بہنوں کی، ہمارے استاذ و پیر کی، ہمارے مرحومین دوست و احباب رشتہ داروں کی مغفرت فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک تو کرم فرما دے۔ یا اللہ پاک ہم سب پر رحمت نازل فرما دے، آمین بالخصوص ہمیں گناہوں کی بیماری سے شفا عطا فرما، آمین نیکیوں میں دل لگا دے، آمین ہم سب کو نیک بنا دے۔ آمین یا اللہ پاک جتنے پریشان حالوں نے ہم سے دعاؤں کا کہا ہے، تو سب کی پریشانیاں جانتا ہے، تو سب کی تکالیفوں سے باخبر ہے۔ مولا تو سب کی تکالیفیں دور فرما دے۔ آمین جو بیمار ہے انہیں شفا عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ کسی کو قے کا مسئلہ ہے، یا اللہ کھانا دیکھتے ہی الٹی ہوتی ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، ان کو شفا عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل کسی کا حافظہ کمزور ہے، تو ہی قوت حافظہ مضبوط فرمانے والا ہے، قوت حافظہ مضبوط فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل کوئی اپنی زمین بیچ کر دینی کاموں میں تعاون کرنا چاہتا ہے، ان کو ان کی اچھی نیت کی برکت عطا فرما دے، آمین ان کی یہ زمین بکنے کے اسباب پیدا فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک جو رشتوں کے انتظار میں ہیں ان کے لیے اچھے رشتوں کے اسباب پیدا فرما، جو روزی کی تلاش میں در بدر ہیں یا اللہ ان کو عافیت کے ساتھ رزق حلال عطا فرما دے۔ آمین یا اللہ عز و جل حرام کی آمیزش سے ہماری روزی کی حفاظت فرما۔ آمین یا اللہ پاک ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ آمین یا اللہ عز و جل ہم پر رحمت فرما دے، آمین کرم فرما دے، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما دے۔ آمین
کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما